اور ان کے مدارج ہیں، ذکر کے بھی مدارج ہیں، اشغال ان کے بھی مدارج ہیں، اور اسی طرح مراقبے کے بھی مدارج۔ کوئی یہاں تک اگر نقطے تک بھی پہنچ گیا نا کہ اس کو ایک نقطہ نظر آنے لگا سفید نورانی، تب بھی وہ بڑے کمال پر پہنچ گیا، اسی سے وہ بہت کچھ کر لے گا۔ بڑے بڑے چلے جنہوں نے کیے ہوئے، بڑے بڑے اعمال کیے، وہ ایک طرف، اور یہ والا بندہ ایک طرف۔ حضرت یہ سوال تھا کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے اور مراقبہ کرتے کیسے ہیں؟ دوسرا یہ کہ مراقبہ کرنے میں جو تصور اگر ہم باندھ بھی رہے ہیں کسی کا، تو دراصل اس کا تصور بن نہیں پاتا، کسی اور کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کا نہیں آ رہا ہوتا جس کے تصور میں بیٹھ رہے ہیں ہم۔ تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں، یہ آسان طریقہ۔ دیکھیں، تصوف میں جو ہے وہ 3 طرح کے افعال ہیں۔ پہلی قسم اذکار کی ہے، صحیح ہے، ذکر ہیں، پھر اشغال ہیں، اور پھر مراقبہ ہے۔ اور ان کے مدارج ہیں، ذکر کے بھی مدارج ہیں، اشغال ان کے بھی مدارج ہیں، اور اسی طرح مراقبے کے بھی مدارج ہیں۔ یہ ہمیشہ گائیڈڈ ہوتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں کرے گا وہ، اس کو ایک سبق ملے گا، بھلے وہ مراقبے کا مل رہا ہے، شغل کا مل رہا ہے، یا ذکر کا مل رہا ہے، سیکھ کر جائے گا، پھر وہ کرے گا اس کا ویسے ہی جیسے اس کو بتایا جائے، پھر اس پہ کچھ کیفیات طاری ہوں گی، وہ کیفیات جو ہے وہ اپنے شیخ کو بتائے گا کہ مجھ پر یہ کیفیات وارد ہوئی ہیں۔ پھر شیخ اس کو کچھ بتائے گا کہ یہ کیفیت ہے تو ٹھیک ہے، ہونے دو، یا پھر اب اس میں یوں تصور جماؤ، یا اس طرف توجہ کرو، اور اسی طریقے سے مدارج جو ہے نا طے کرے گا وہ، یعنی وہ تعلق کو نا قائم رکھے گا اس حوالے سے کہ ہر کیفیت جو اس ذکر میں، شغل میں یا مراقبے میں طاری ہوئی ہے یا وارد ہوئی ہے، اس سے آگاہ کرے گا وہ کہ یوں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ خواب بھی آتے ہیں نا، تو خواب بھی بتائے جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، یا مراقبے میں آج مجھے یوں نظر آیا۔ تو ایک تو یوں ہے کہ کوئی بندہ باقاعدہ اس طریقے سے مدارج طے کرے، تو اس کو بالکل بتایا جاتا ہے، ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے، اور پھر وہ کمال پر پہنچتا ہے۔ دوسرا، اب اصل میں جو ہے نا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس اس طریقے پر، اور نہ لوگوں کی عقلیں قبول کرتی ہیں اس بات کو۔ اب ذکر جس کو دیا جاتا ہے نا، اس پہ سب سے پہلے شرط لگائی جاتی ہے، آپ نے بازار سے خرید کے جو ہے نا کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی، جیسے سموسے پکوڑے یہ سب مل رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانے آپ نے، یہ ابتدائی شرط ہے۔ یہ پھر آگے چل کے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کے بعد کی پھر اور شرائط ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں پاتا۔ عوام تو صرف نماز 5 وقتہ پڑھ لے، با جماعت پڑھ لے، پابندی سے سچ بول لے، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ لوگوں کا ذہن نہ قبول نہیں کر پاتا۔ پھر
اگر کوئی محنت کر کے کچھ کر بھی لے تو وہ کوئی چیز حاصل ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہے کہ یہ مل گیا مجھے، اب میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہو گیا، وہ فوراً استاد کو چھوڑ دیتا ہے، اب تو مجھے یہ نظر آنے لگ گیا، جبکہ وہ ابھی پہلے درجے میں ہوتا ہے وہ۔ تو یہ بڑا مشکل ہو گیا اس طریقے سے کرنا اس وقت میں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی کو ایک چیز بتا دی جائے، جیسے مثال کے طور پہ تصور شیخ، لیکن اس کی بھی نا اجازت ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اجازت ملی ہوئی ہے تصور شیخ کی، اس کا تصور کرنا اور ایک عام بندے کا تصور کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ شیخ سے نا پہلے اجازت لے، اگر کرنا چاہتا ہے کہ میں تصور شیخ کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت عنایت فرمائے، پھر تصور کریں۔ اب تصور میں یوں ہے کہ کیونکہ ہم یہ الیکٹرونکس چیزیں چلاتے ہیں نا، ان کی نا کچھ ویوز ہوتی ہیں، وائبریشن ہوتی ہیں، یہ ہمارے دماغ کو نا ڈیمیج کرتی ہیں، اور یہ ہمیں بے توجہی کا مریض بناتی ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ لیکن ہم بے توجہی کے مریض بنے ہوئے، کہیں پہ بھی کافی دیر تک ہم توجہ کو ٹکا نہیں سکتے، تو اس میں اسکرولنگ ہوتی ہے نا، فوراً یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی فوراً اوپر جائے گی، پھر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ اوپر جائے گی، اس سے بے توجہی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا مرض ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے نا تصور نہیں جما پاتے کسی چیز کا۔ اور آپ کسی ایسے شخص کو گاؤں سے پکڑ کے لائیں جو یہ استعمال نہ کرتا، اور اسے بولیں تصور جمع، وہ بولے گا فوراً ہاں جم گیا تصور، فوراً جم جائے گا تصور اس کا۔ تو ہم بے توجہی کے مریض ہو گئے ہیں اصل میں، اس لیے ہمارا تصور نہیں جمتا۔ تو اس کے لیے یوں ہے کہ اس کو تھوڑا کم کریں، اور پھر تصور کی پریکٹس یوں کریں کہ تصویر لے لیں شیخ کی، اس کو دیکھیں اور بند کریں، پھر دیکھیں پھر آنکھ بند کریں، پھر دیکھیں پھر بند کریں، 3 سے 4 بار کریں، پھر آنکھیں بند کر کے کوشش کریں کہ اس تصور کو جمائیں، اس پہ پریکٹس کریں۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، میرے خیال سے جو ہے وہ 10-11 دن لگیں گے اس میں تقریباً، کہ آپ جو ہے نا تصور جما سکیں گے۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے نا کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہی شیخ کا تصور جما سکیں، تو پھر یوں ہیں کہ اس کے پیشانی پر دیکھیں، دونوں بہوؤں کے درمیان، تو جماتے جماتے جو ہے نا یوں ہوگا کہ آپ کو ایک سفید نقطہ نظر آئے گا اس میں، یہ بہت آگے چل کر ہوتا ہے۔ پھر وہ نقطہ جو ہے نا اس میں سے روشنی پھوٹنا شروع ہوتی ہے، اور اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے 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 ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں پھر کچھ بھی نہیں نظر آتا، صرف نور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر جا کے شیخ کو بتایا جاتا ہے کہ یوں ہو گیا۔ تو خیر یہ تو پھر آگے کا معاملہ ہے، کوئی یہاں تک اگر نقطے تک بھی پہنچ گیا نا کہ اس کو ایک نقطہ نظر آنے لگا سفید نورانی، تب بھی وہ بڑے کمال پر پہنچ گیا، اسی سے وہ بہت کچھ کر لے گا۔ بڑے بڑے چلے جنہوں نے کیے ہوئے، بڑے بڑے اعمال کیے، وہ ایک طرف، اور یہ والا بندہ ایک طرف، بالکل اس کو سلسلے کے بزرگوں سے فیض ہوگا، سمجھ لیں اس نے اپنے سلسلے کے بزرگوں سے باقاعدہ تعلق جوڑ لیا، اور کہاں جاتا ہے وہ تعلق؟
بس اب بتائیں اس کے کمال کا کیا عالم ہوگا، ہے نا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے کوشش کریں گے نا، تو ابتدا میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، یعنی 2 سے 3 مہینے مشکل ہوگی، لیکن اگر ڈٹا رہا بندہ، کرتا رہا، تو جب جمنے لگے گا تصور تو بڑے بڑے کمالات دیکھے گا وہ، اس کے بہت بڑے بڑے کمالات دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تصور شیخ پہ، اس کا ترجمہ ہوا ہے ولایت کا آسان راستہ۔ کیا موضوع کیا ہے؟ تصور شیخ، اور اس کا نام ہے ولایت کا آسان راستہ۔ اس سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تصور شیخ کرنے میں وہی برکت حاصل ہوتی ہے جو شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی تصور شیخ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جتنی دیر اس نے تصور شیخ کیا اتنی دیر وہ شیخ کی بارگاہ میں اس کی صحبت میں گزارے اس نے۔ اصل میں وہ ہے نا مسئلہ کہ روح جو ہے نا وہ اس کے اورا میں چلی جاتی ہے، اس کی روح سے روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور روح سے ہی تو آپ کا کام ہے، مقصد روحانیت ہے نا، تو اس کے روح سے قائم ہو گیا۔ اتنا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو انوار و تجلیات شیخ کے سینے پر اتر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے سینے پہ اترنے لگ جاتے ہیں، اس کا ذل۔ آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا۔ اور تصور میں کتنی طاقت ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں نا اس کا اثر ہوتا ہے، بھلے وہ آپ ظاہر میں دیکھیں یا تصور میں دیکھیں، اس کا اثر ہوگا۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ عورتیں جو حمل ہوتا ہے جن کو، ان کے سامنے خوبصورت بچوں کی تصویریں رکھی جاتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس سے بچہ خوبصورت ہوگا، اور ہوتا بھی ہے، لوگوں نے تجربہ کیا ہے اس پہ، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھنے کا اثر تو ہے نا، دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات سمجھنی چاہیے تصور کرنے والے کو کہ 9 مہینے لگتے ہیں نا، اور وہ چاہتا ہے پہلے مہینے میں ہو جائے تصور کا اثر۔ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ بے صبرا ہو جاتا ہے بالکل، یہ میں تو کر رہا ہوں اتنی دیر سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ زمین میں پانی ہے، لیکن کس کو کیا پتہ کتنی گہرائی میں، لیکن یہ کنفرم ہے پانی ضرور نکلے گا، کھودتے رہو۔ آئی نا سمجھ میں؟ اور اچھا، یہ مراقبہ کتنی دیر کرنا چاہیے روزانہ؟ ابتدا میں تو 15 منٹ بھی بہت ہیں، یا 5 منٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یوں کریں کہ ٹائمر ہوتا ہے نا، آپ کے موبائل میں ٹائمر ہوگا، 5 منٹ کا ٹائمر لگائیں، اور آنکھیں بند کر کے صرف یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ میں نے آنکھیں نہیں کھولنی ہے، 5 منٹ تک بیٹھا رہوں گا، بھلے نیند آئے، دل نہ لگے، گھبراہٹ ہو، کچھ بھی ہو، 5 منٹ تک میں آنکھیں نہیں کھولوں گا، اور بیٹھا رہے۔ کمر کو سیدھا رکھنا ہے آپ نے، چاہے تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، چاہے تو جو ہے 2 زانوں بیٹھ جائیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ کی جو گردن ہے وہ بھی سیدھی ہونی، یعنی ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اسپائن آپ کی، تبھی جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے موو کرتا ہے، اور کنڈلینی بھی تبھی اویک ہوتی ہے۔ تو آپ کی اسپائن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ نے
बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स होके बस ये नियत करें कि 5 मिनट तक मैं आंखें नहीं खोलूँगा, और सांस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेनी है। जिस कदर ज़्यादा आप स्लो कर सकते हैं सांस लेने के प्रोसेस को, उतना ज़्यादा आप स्लो करेंगे। और बैठ जाएं आंखें बंद करके। अंधेरा कमरा हो तो बहुत ज़बरदस्त है, और कोई तंग करने वाला ना हो तो और अच्छा है। तो तहज्जुद का वक्त इसके लिए बेहतरीन है, या आप नमाज इशा जो है देर से पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, या वितर जो है वो देर से पढ़ते हैं, तो उसके बाद बैठ जाएं आप। अब जैसे 5 मिनट होंगे वो अलार्म बज जाएगा आपका, आप आंखें खोल दें। इसी तरह 3 दिन तक 5-5 मिनट करें, और फिर 5 मिनट और बढ़ा दें अगले 3 मिनट के लिए, और फिर अगले 3 दिन के लिए 5 मिनट और बढ़ा दें। अब जो है 1 महीने तक 15 मिनट तक करें। इससे आपको आदत हो जाएगी बैठने की, और फिर एक ना लुत्फ़ और सुरूर आने लगेगा आपको। अच्छा, यही अगर कोई करे ना तो इससे कैफियत पैदा होने लगती है। ये जो करेगा वो आज़मा लेगा कि जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो अब कोई बंदा कुछ सोचता है ना, फिर उसके बाद बोलता है कि मैं ये बोलूँगा, तो इसमें कुछ वक्त होता है लम्हों का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कि जैसे उसने सोचा और बोलने लगा, तो इसके दरमियान के वक्त में ना उसको ये पता लग जाएगा ये क्या बोलने वाला है। ये कैफियत इससे पैदा होने लगती है, फिर ये कैफियत बढ़ती है। लेकिन इसमें ना सांस के लेवल को ना बिल्कुल स्लो करना है, कि सांस जितना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ले सके और पूरी लें। और दूसरा इसमें ये ख्याल रखते हैं कि सांस जो है ना वो पेट से लेनी है, सीने से नहीं लेनी। ज़्यादातर लोग जो है ना वो सीने से सांस लेते हैं। जो लोग डिप्रेशन में होंगे और जो लोग ज़हनी तौर पे बीमार होंगे ना, उनको देखें 100% वो सीने से सांस ले रहे होंगे। जिनमें खुद एतमादी नहीं होती वो सीने से सांस लेने वाले होते हैं। डर जाते हैं वो सीने से सांस लेते हैं। यानी जब सांस लें तो हवा सीने में नहीं भरनी चाहिए, पेट में भरनी चाहिए आपकी। आई समझ में? तो इस मुराकबे में भी आपको ये ख्याल रखना है कि आप कि जो सांस ले रहे हैं वो स्लो लें, आहिस्ता आहिस्ता, और हवा जो है ना आपके पेट में भरे सांस लेते हुए, सीने में ना जाए। इस तरह से करें, आप प्रैक्टिस शुरू करें, और साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा तसव्वुर जमाने की कोशिश करें। देखें बिल्कुल इंशाअल्लाह हो जाएगा मामला। ठीक है।